قرآن پاک پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، درود تاج پڑھو، سورہ مزمل پڑھو، ان کو تحفہ پیش کرو اور ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرو حضرت۔ لیکن ہم نے حضرت دی مزارات پہ وہ کام شروع کر رکھے ہیں، انگلی مسلک پہ اٹھ رہی ہے، جواب علماء کو دینے پڑ رہے ہیں۔ اللہ کہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں نہیں لکھا حضرت، نہ ان لوگوں کی یہ تعلیم تھی۔ وہ یہ تو تہجد گزار لوگ تھے حضرت، ہے کو تہجد والا بیٹھا؟ وہ بھائی یہ تو وہ لوگ تھے جو ایک دن میں ایک قرآن تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہمیں قرآن کھولے ایک سال ہو گئے حضرت، رمضان میں کھولا تھا، رمضان تک اگر زندہ رہے تو پھر کھول لیں گے۔ یہ تو بھائی ایک دن میں ایک قرآن پڑھنے والے تھے، یہ تو تہجد والے تھے، یہ تو 500 نفل پڑھا کرتے تھے، یہ تو سارا دن اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، یہ تو سارا دن درود پڑھنے والے لوگ تھے، یہ تو نرم دل لوگ تھے، یہ تو محبتوں والے لوگ تھے۔ ذرا خود کو دیکھو، کیا لیا ہم نے ان سے حضرت سوائے غلاف، مکھانے، ٹول اور چول؟ کیا لیا ہم نے ان کی زندگی سے حضرت؟ کہاں ہے ان کی تعلیمات حضرت؟ کہاں ہے ان کا پیغام حضرت؟ کچھ نہیں بیٹا، یہ ان کا پیغام خود پہ اپلائی کرو حضرت۔ کھو جانے کا دکھ ہے، لیکن اس سے بڑا دکھ ہے کہ دکھ ہی نہیں کہ کھو گیا حضرت۔ بس سارے اپنے اپنے حال پہ راضی ہیں حضرت۔ ایک شادی کر لی ہے، 2-4 بچے ہو گئے، کتے نوکری لگ گئی، گھر بنا لیا، بس پورا ہو گیا۔ اور میں پیچھے بھی گزرا والا بیان کہہ کے آیا ہوں، میں جب آپ کو اور خود کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا، یا اللہ امت میں دے دے۔ ہم ہی وہ ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں یار ہم میں وہ، جب اللہ پاک نے الواح تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، آپ نے تورات کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو دیکھتے کیا ہیں کہ امت محمد کی شان لکھی ہوئی، جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں، دعائیں کرتے جاتے ہیں، یا اللہ امت مجھے دے دے، جواب آتا ہے یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں، پھر دعا کر، یا اللہ امت مجھے دے دے، پھر جواب آتا ہے یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے۔ پھر پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا اللہ، یہ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، پھر جواب آتا ہے کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے اتنی بار یہ بات ہوئی، بس ٹھیک۔ یہ پتر سب کی طرف سے آ گئے ہیں، اب کسی نے پیسے دینے نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے۔ اب جو کو 2-4 باتیں کرنی ہیں وہ کر کے تو گفتگو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پیسے دینے نہ آئے، یہ آپ سب کی طرف سے آ گئے ہیں۔ ہر بار یہی جواب آیا کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے، یہاں تک کہ پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم اگر یہ امت مجھے نہیں نہ دینی پھر اس طرح کر مجھے اس امت میں شامل کر دے۔ لیکن امت کا حال تو دیکھو یار، میں اکثر سوچتا ہوں ہم ہی ہیں وہ، یہی وہ امت ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا، یا اللہ یہ امت مجھے دے۔ امت کو اپنی اس لیے پتر یہ کچھ کریے حضرت تم، اور کرنا یہ کہ صرف حضرت مزار پہ آنا اور آ کے چلے جانا نہیں۔ دیکھو صاحب مزار کی تعلیمات کیا ہے، صاحب مزار کا پیغام کیا ہے۔ صرف داتا صاحب کے عرس تک محدود نہ رہ جاؤ، بلکہ یہ دیکھو داتا صاحب پیغام کیا لے کے آئے، داتا صاحب کی دعوت کیا تھی، داتا صاحب یہاں کیا کرنے آئے تھے، داتا صاحب نے یہاں آ کے کیا کیا۔ ہم داتا صاحب کی دیگ، ہم داتا صاحب کے مزار کے غلاف اور ہم داتا صاحب کے مکھانوں سے تو نہیں آگے گئے کوئی بھی ادھر۔ کشف المحجوب کسی نے کی خود پہ اپلائی ادھر، ہم تو بس غلاف پہ لگا دیں۔ غلاف کے لیے بھی سن لو، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ اللہ، آپ نے فرمایا جتنی دیر پہلا غلاف خراب نہ ہو جائے دوسرا چڑھاؤ ہی نہ کوئی۔ لیکن ہم بس غلاف چاڑھ آئے تھے کہ اوہ کیا کر دیا۔ آپ تو فرما رہے اتنی دیر پہلا خراب نہ ہو دوسرا چڑھاؤ ہی نہ کوئی۔ یہ تو غلاف صرف اس لیے ڈالا گیا ہے کہ بھئی اللہ والے کا مزار ہے، اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، باقی غلاف سے صاحب مزار کو فائدہ تو کوئی نہیں ہے۔ ہم غلاف، ہم مکھانے، ہم پھل اور دیگ سے آگے نہیں گئے، بالکل بریک ہے ادھر کی ادھر۔ ان کی تعلیم کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا، ان کی دعوت کیا تھی، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، ان کی راتیں کیسی تھیں، ان کے دن کیسے تھے، ہماری جانیں بلا حضرت۔ ہم اسی بات پہ خوش ہیں، گئے تھے مکھانے بانٹائے، چول بانٹائے، غلاف چاڑھائے، ٹول لے کے گئے سا۔ او بھائی وہ ادھر اس لیے آئے تھے کہ غلاف چڑھانا، مکھانے بانٹنا، چاول بانٹنا، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے بھائی نماز پڑھو، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ چلو حضرت، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے اس ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں جائز۔ آج ہم مزاروں پہ سجدہ کر رہے ہیں،
اور میں کہتا ہوں حضرت جب کسی مزار پہ سجدہ ہوتا ہوگا صاحب مزار پہ اندر کیا گزرتی ہوگی، میں یہاں کیا پیغام لے کے آیا وہ یہ میرے مزار پہ یہ کام کر رہے ہیں آگے۔ بالکل بیٹا کسی مزار پہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے حضرت مسلک پہ انگلی اٹھے۔ حضرت سجدے آپ کرتے ہو جواب ہمیں دینے پڑتے ہیں، حضرت غیر شرعی حرکات آپ کرتے ہو جواب علماء کو دینے پڑتے ہیں، غیر شرعی حرکات مزارات پہ آپ کرتے ہو جناب انگلیاں مسلک پہ اٹھتی ہیں۔ حضرت کس نے کہا کہ سجدہ جائز ہے؟ کس نے اجازت دی کہ سجدہ جائز ہے؟ کس نے تمہیں کہا کہ سجدہ جائز ہے؟ بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک احتیاط لکھی، انہوں نے کہا ہاتھ بھی نہ لگاؤ، حضرت سائیڈ پہ دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، قرآن پاک پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، درود تاج پڑھو، سورہ مزمل پڑھو، ان کو تحفہ پیش کرو اور ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرو۔ حضرت لیکن ہم نے حضرت دی مزارات پہ وہ کام شروع کر رکھے ہیں، انگلی مسلک پہ اٹھ رہی ہے، حضرت جواب علماء کو دینے پڑ رہے ہیں۔ اللہ کہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں نہیں لکھا حضرت، نہ ان لوگوں کی یہ تعلیم تھی، وہ یہ تو تہجد گزار لوگ تھے۔ حضرت ہے کو تہجد والا بیٹھا؟ وہ بھائی یہ تو وہ لوگ تھے جو ایک دن میں ایک قرآن تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہمیں قرآن کھولے ایک سال ہو گئے حضرت، رمضان میں کھولا تھا، رمضان تک اگر زندہ رہے تو پھر کھول لیں گے۔ یہ تو بھائی ایک دن میں ایک قرآن پڑھنے والے تھے، یہ تو تہجد والے تھے، یہ تو 500 نفل پڑھا کرتے تھے، یہ تو سارا دن اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، یہ تو سارا دن درود پڑھنے والے لوگ تھے، یہ تو نرم دل لوگ تھے، یہ تو محبتوں والے لوگ تھے۔ ذرا خود کو دیکھو کیا لیا ہم نے ان سے حضرت، سوائے غلاف، مکانے، ٹول اور چول، کیا لیا ہم نے ان کی زندگی سے حضرت؟ کہاں ہے ان کی تعلیمات حضرت؟ کہاں ہے ان کا پیغام حضرت؟ کچھ نہیں بیٹا، یہ ان کا پیغام خود پہ اپلائی کرو حضرت۔ اب دیکھو نا، میں ایک بات آپ سے کرنے لگا ہوں حضرت جی، ان کا پیغام کیا تھا؟ 5 ویلے دی نماز پڑھو۔ حضرت کیا تاریخ ہے حضرت؟ کتنے سال پرانا مزار ہے پاکستان؟ میں چلو حضرت جی، اب ظاہر ہے میں حضرت کے لیے کوئی اتنی انفارمیشن نہیں رکھتا کوئی بھی، میں چلو جی آپ کو انہی کے 2 بڑوں کی بات سنا دیتا ہوں حضرت، ایک غوث اعظم رضی اللہ، ایک سلطان باہو رحمۃ اللہ۔ ایک کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں جو مسلمان ہے، جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے۔ ایک کیا کہہ رہے ہیں ان کے بڑے؟ ظاہر ہے جی سلسلہ علیہ قادریہ شریف ہے جی، کون سا سلسلہ بھی نہیں پتا، چلو ظاہر ہے جی کتنا کہتے تھے، ملن گئے نا جا کے کسی نہ۔ ایک کیا کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے، ایک کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں۔ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، ان کی تعلیمات یہ ہیں بے نماز خنزیر سے برا، جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ۔ جب آپ نماز پڑھے بغیر مزار پہ جاتے ہوں گے، میں آپ سے سوال پوچھنے لگا ہوں، ذرا بتائیے اندر صاحب مزار پہ کیا گزرتی ہوگی بیٹا؟ ان کو غلاف سے کیا خوشی؟ ان کو تیرے چولوں سے کیا خوشی؟ ان کو تیرے مکانوں سے کیا خوشی؟ اگر تو نے ان کو خوش کرنا ہے نا تو پتر پھر 5 وقت کی نماز پڑھ کے جا، وہ پھر خوش ہوں گے۔ یہ تو امت نے کیا ان کے ساتھ، جو وہ پیغام لے کے آئے امت نے، وہ جو انہوں نے تعلیم دی امت نے، وہ جس سے وہ منع کرتے رہے امت نے شروع کر دیا۔ ان کی تعلیمات لاؤ بیٹا۔ اب دیکھو نا، قربان جاؤں جی شان اہل بیت سیدہ کائنات، لکھا آپ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی تھی۔ یہ کہنے کو بیٹا منہ سے 1000 کو چھوٹی گنتی نہیں، سال میں امت کو صرف 1 تراویاں پڑھنی پڑتی ہیں۔ تسی رہے جڑے اسی بھی رون والے ہو جاندے ہیں، ہم بھی کوئی ایسا کاری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بس یا لامون تتا لامون ہوئے۔ ان کی تو چھوڑے نہ جی، ساڈا حال ہوندا اسی پہ لبدے پھرنے ہیں، اور جدن کو قاری صاحب 10 منٹ اوپر لگا دے جاتے کہہ کے جانے ہیں حضرت آج تھکا ہی چھڑیا جی۔ لیکن لکھا ہے سیدہ کائنات 1 رات 1000 نوافل ادا فرمایا کر، اور لکھا ہے جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، ربا تیری رات ہی موک گئی۔ 1000 نوافل ادا فرما چکی ہیں حضرت بلال اذان فجر، رو کے عرض کرتی ربا تیری رات ہی موک گئی، اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ وہ 1000 نوافل پڑھ کے بھی کہا کرتی تھی تیری رات ختم ہو گئی، سجدہ مکمل نہیں ہوا۔ لیکن امت کا حال ذرا دیکھو، آج امت کے پاس 5 نمازیں پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ ایسے حضرت جی
اور سے میں ویسے ایک آپس میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں, کہندے تے میں کیمرہ بند کرا چھڑ, وہ وجہ تے دسو کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ چلو میں نے تو پیار سے پوچھا نا, اللہ دی بارگاہ تے بھی جانا ہے نا, اتنے بھی تو پوچھنا ہی ہے. یہ آپ اور آپ کے نعت کھائیں ہو کہ جی جب میں کیا جہنم میں میرا سایہ بھی نہ جائے گا, اور لتر مارنے ایویں مارے نہ جائیے ہونا پچھے لگ کے کتے. آؤ یہ بھائی تو تے تیرا نعت کھائیں کہن دے ہو, میں تجھے قرآن سنانے لگا ہوں. ہیں جی کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا, وہ سایہ والا تو تے تیرا نعت کھائیں گے, قرآن نہیں وہ کہن دے کوئی بھی. میں بیٹھے مارے جائے گا کہ پیچھے لگ کے امال سالہ کب میں قرآن سنانے لگا ہوں آپ کو. یہ بھائی تیرا بھائی نعت کھائیں انہوں پوچھ لیں کتے بہ کے میاں جی قرآن جتے لکھیا نہیں, کتھوں جناب نو گل آئی ہے کہ جہنم میں نہیں میرا سایہ بھی نہ جائے گا. ہے قرآن کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, قرآن اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. قرآن حضرت جی قرآن. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے سورہ مدثر, جنتی جنت میں, جہنمی جہنم میں. اب قرآن کہتا ہے جو جنتی ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے فی جنتی یتساءلون عن المجرمین, وہ کیا کہیں گے ما سلککم فی سقر, بھائی کیوں جہنم چاہ گئے, کیوں سڑنڈے دے ہو میاں نعت خان, میں کیا میرا سایہ بھی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں, او بھائی اب کافر سے تو نہیں نہ پوچھنا مسلمان نے, فی جنتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر, کیوں چل رہے ہو آگ میں, کیوں آ گئے جہنم میں. کہتا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا بتائیں گے, وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین, ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ قرآن سنایا میں نے تجھے کہ پتر ذرا دھیان کریں, مینو روز حشر دا ڈر, پرچیاں نا تو تے کہنا ہی ہے تینوں پرچیاں بڑھائیاں, خدا دا واسطہ ہی حیا کر تھوڑی ساری, انہاں دا بیڑا گرک کرن دے ہیں, ان کو ڈرا رب سے. مجھ سے اب نہیں جی چپ رہا جاتا, جو فتویٰ دینا ہے انہوں نے میرے لیے دے لیں, جو انہوں نے کہنا ہے کہہ دیں, بیڑا گرک کر کے رکھ. حضرت صاحب اسی شاعران تے دین تے نہیں, ہمارے لیے کوئی شاعر حجت نہیں, ہم بابوں سے بزرگوں سے پیار کرتے ہیں, لیکن اگر ان کا کوئی قول قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم چلو سکوت کریں گے, لیکن ہم اس کو اپنی سٹیجوں پہ نہیں اٹھا کے لائیں گے. بھائی ہوگی کسی بابے کی کفیت, اس نے کہہ دیا جی مینو روز حشر دا ڈرنا, لیکن بھائی ہم اس کو سٹیج پہ تو نہیں لا سکتے. صدیق اکبر ڈرے, عمر فاروق ڈرے, عثمان غنی ڈرے, مولا مشکل کشا ڈرے, امام ابو حنیفہ ڈرے, امام مالک ڈرے, امام حسن بصری ڈرے, حبیب اجمی ڈرے, بلکہ میاں محمد بخش صاحب ڈر کے کہیں عدل کریں تے تھر تھر کمڑ اٹھیاں شانہ والے. جی مجھے پتا ہے حضرت, اس کا اگلا مصرع بھی مجھے پتا ہے, ساڑی بلیاں دے ہاتھ لاج, مجھے پتا ہے پورا, لیکن قرآن ڈرا رہا ہے بیٹا, قرآن ڈرنا ہے ہم نے بیٹا, اس لیے دھیان رکھنا. قرآن کیا کہہ رہا ہے, جہنمی جہنم میں آنے کی پہلی وجہ کیا بتائیں گے ہم. نماز یا تو دھیان رکھیو, جنہیں نماز نہیں پڑھی پھر انہیں قرآن کے اندر کتے جانا ہے, کتے جانا ہے. میں نے قرآن سنایا ہے, میں نے کو غالب یا میر تقی میر کی کو غزل نہیں سنائی آپ کو, میں نے آپ کو قرآن سنا ہے. چلو آپس میں بیٹھے ہیں, بابا جی دے مزارتے آئے ہیں, بابا جی خوش ہوں گے, کیوں نہیں نماز کو ایک بچہ اٹھ کے منو وجہ, آپس میں بیٹھے ہیں یار, کون بگانے علماء بیٹھے ہیں, میں آپ کا بھائی ہوں حضرت, کسی کا چھوٹا ہوں کسی کا بڑا ہوں, آپس میں بیٹھے ہیں, دسو ہاں کی وجہ ہے. کوئی مسجد خرابی میں ملنا نہ جا کے انتظامیہ کہ حضرت صاحب جنہیں کہندے نے مسجد ہونی دی کر چھوڑا, نماز تے پڑھن کم از کم آ کے, کیوں بھائی بھائیو میرے ہو, کوئی وجہ بتاؤ نا یار. اس دن بھی تو اللہ پاک کو جواب دینا ہے نا, دیو ہاں کو آپس دیکھتے ہیں بھلا ہمارا جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے, علماء بیٹھے ہیں ان سے چلو ذرا ٹھیک ہو جائے گا معاملہ, کو دو ہاں بھائی, میں تو بیٹا پیار سے پوچھ رہا ہوں, اس دن اللہ پاک کو جواب دینا ہے, اس دن اللہ پاک کو جواب. اور بھائی جتنے یہاں احباب بیٹھے ہیں
جو نماز نہیں پڑھ رہے ہاتھ جوڑ کے کوئی کسی کی تذلیل یا تضییق نہیں کرنے لگا، آپ کی خیر خواہی کرنے لگا ہوں۔ یہ ہمارا جی بہت بڑا نام ہے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی، بڑے پاک اللہ کے ولی ہوئے ہیں۔ ان کے لیے لکھا ہے کہ ذرا وہ مخلوق سے نا تھوڑا ذرا سائڈ پہ ہی، ذرا کوئی کسی جنگل میں رہتے تھے حضرت جی، جس نے جانا وہاں ملنے کے لیے جانا، وہ حضرت کا ایک چاہنے والا تھا، اس نے جب بھی جانا نا اس نے جا کے عرض کرنی حضرت بات کا مفہوم ہے تو میں محفل کرانی ہوں، تو ہم نے فرمایا کرا، انہوں نے حضور محفل ادن کرانی جدن تو ہی جاؤ گے۔ وہ لگا رہا استقامت سے، ایک دن حضرت بھی کہا چل 10 کیڑی تاریخ ہے میں آ جاؤں گا، تاریخ طے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، ہونے کسی تیری مان لئی، محفل دا ٹائم دے شر تو 3 میریاں بھی مننی ہیں۔ اس نے کہا حضور وہ کیا؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں میرا جی چاہے گا میں وہاں بیٹھوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ذرا حضرت کرسی سرسی تے نہیں بیٹھ گے، حضرت ذرا زمین تے بیٹھ جان گے، ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا جو میرا جی چاہے گا میں کھاؤں گا، تیرا پابند نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت ذرا مرغن کھانے نہیں کھائیں گے، سادے کھائیں گے، وہ بھی ہو گیا۔ فرمایا تیسرا میں ادھر جو کہوں گا تم سب کو کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا حضرت یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ وہ دن آ گیا، جنہوں نے تو جا کے حضرت کی زیارت کی سی تو کی سی، جنہوں نے نہیں کی ان کو بھی پتا چلا حضرت حاتم اسم آ رہے ہیں، وہ بھی آگے سارے۔ جب حضرت آئے نا تو حضرت جوتیوں میں بیٹھ گئے، انہیں بڑا کیا حضرت میں کرسی شرسی نہیں رکھی، زمین تے کپڑا پایا۔ فرمایا نا میں تھے بہنے۔ محفل ختم ہو گئی، لنگر شروع ہوا، حضرت نے اپنی جیب سے جو کی روٹی کا کچھ ٹکڑا نکالا، آپ نے کھانا شروع۔ اس نے عرض کی حضرت میں نے یہ سارے کھانے آپ کے لیے پکائے ہیں، سارے تو آپ کے صدقے سے کھائیں گے۔ فرمایا نہ بھائی اسی اونا کی کھانا ہے۔ تیسرا جب آیا نا آپ نے فرمایا تھا جو کہوں گا وہ، حضرت نے فرمایا بھائی دودھ والے دی نا وڈی جڑی کڑائی نہیں ہوندی وہ لے کے آؤ، لائی گئی۔ فرمایا اس کے نیچے چولہا بناؤ اور آگ لگاؤ، لگا دی گئی۔ فرمایا خوب آگ بھڑکاؤ، خوب بھڑکائیے۔ فرمایا کڑائی پٹھی رکھو، رکھ دی۔ فرمایا اتنی آگ بھڑکاؤ کہ کڑاہی بھی آگ بن جائے۔ جب کڑاہی سرخ ہو گئی نا حضرت نے جوتی اتاری اور کڑائی پہ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا جو کی روٹی کا ایک خشک کیا کہ نیچے آ گئے۔ جتنے محفل میں لوگ تھے نا فرمایا اس کڑائی پہ ننگے پیر کھڑے ہو کے یہاں جتنی روٹیاں، جتنی بوٹیاں، جتنے چاول، جتنی کھیر، جتنے گلاس پانی پیا سب حساب تو لوگوں کی چیخیں نکلی۔ کی ضرور یہ تڑی کرامت، یہ اللہ کی مہر ہے کہ آپ اس آگ نما کڑائی پہ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے بڑے طریقے سے اصلاح فرمائی۔ فرمایا یار اج اس کڑائی تے اس اگ تے کھلو کے تم ایک محفل کا جواب نہیں دے سکتے، اور کل وہ آگ جو اس آگ سے 10 گنا تیز ہوگی کھڑے ہو کے اپنی ساری زندگی کا حساب کیسے؟ جواب تو پتر دینا نہ ادھر کہ کیوں نماز، کیوں بھائی کاکے ہو آپس سے بیٹھے دے ہیں، بولو تو کوئی ہو ذہن میں جی میں تا نہیں پڑھتا، علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیتے ہیں برائن سے وجہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ ہاں نہ کاکے ہو 24 گھنٹے بنتے ہیں، دن اور رات کو ڈال کے 24۔ میں کہتا ہوں حضرت جی میں کبھی سیالکوٹ میں ہوں نا تو فجر کی امامت کرواؤں تو آج تک جتنی بڑی صورتیں ہیں نا سورہ مزمل میں نے مکمل پڑھی ہے، سورہ رحمان، سورہ یاسین شریف میں نے کبھی بھئی آتا ہے آزمائش نہ ہو جائے، سورہ مزمل 2 رکعتوں میں، لیکن ادھر بھی سلام پھیر کے نا سب سے پہلے میں گھڑی دیکھتا ہوں بھائی کتنے منٹ کی جماعت ہوئی۔ جو آج تک ہماری سب سے لمبی جماعت گئی ہے نا وہ تقریباً 14 منٹ کی گئی ہے، میں اس لیے اپنی فجر کاؤنٹ کر لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جی 24 گھنٹوں میں سے فجر کو ہم دے دیتے ہیں 20 منٹ، ٹھیک ہے جی، ظہر کو دے دیے 15 منٹ جی، کتنے بن گئے 35 منٹ، عصر کو دے دیے 10 منٹ، اللہ میں بڑا کھلا ڈولا ٹائم دے رہا ہوں، کتنے بن گئے جی 45 منٹ، مغرب کو دے دیے ہم نے حضرت جی پھر 15 منٹ، کتنا ٹائم بن گیا جی 60 منٹ، عشاء کو ہم نے دے دیے 20 منٹ، کتنا بن گیا جی۔ اب میں آپ سے خود سے بھی سوال کرنے لگا ہوں، یار اتنا ہی کام خراب ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے۔ حضرت اتنے حالات خراب ہو گئے کہ ہمارے پاس اپنے اللہ پاک کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے۔ اللہ باقی حضرت جی جو 22 گھنٹے 40 منٹ ہے تیرے ہیں، وجعلنا نومکم سباتا، رات سو آئی ہے سو جا، وجعلنا النہار معاشا، دن آیا ہے کم کر، اس نے روکا؟ دادی کے گھر جا، نانی کے گھر جا، بھائی کو ملنے جا، بہن کو ملنے جا، سسرال جا، ننیال جا، ددیال جا،
ممانی کے گھر جا، چاچی کے گھر جا، خالہ کے گھر جا، دوست کے پاس جا، کس نے منع کیا؟ 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے ہیں بچیا، لیکن 80 منٹ خود ہی کہہ رہے ہو اللہ کے ہیں، پھر دیتے بھی نہیں نا۔ ان کا پیغام یہ تھا کہ نماز پڑھو۔ ظاہر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے سے ثواب بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی، گناہ بھی معاف ہوں گے، نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، اور بھی بڑے لیکن پتہ سب سے سونا کام کیا ہوگا؟ صاحب مزار بڑے خوش ہوں گے، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کی خوشی نہیں ہے، نہ ان کی یہ تعلیمات ہے، نہ ان کا یہ پیغام ہے، نہ ان کا یہ طریقہ کار ہے۔ تو پتہ نہیں ان مزار میں ان کی کیا کیفیت ہے، یہ تو صاحب کشف دیکھ سکتا ہے اس وقت مزار میں ان کا کیا حال ہے۔ جو کچھ آپ، میں چلو اس پہ تفصیل نہیں جاؤں گا، تو وہ تو کوئی آنکھ والا دیکھے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے صاحب مزار پہ کیا گزر رہی ہے اپنے مزار میں۔ تو چلو حضرت یہ اگر دل دکھاتے ہیں تو ہم درود پڑھ کے ان کو ذرا خوش کر دیتے ہیں حضرت، ان کو بھی پتہ لگے کہ عرس ہوا ہے حضرت میرا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل داتا صاحب کا عرس ہو، میاں میر صاحب کا عرس ہو، بابا صاحب کا عرس ہو، یہ ان کی تعلیمات ہی نہیں ہے۔ دکھاؤ مجھے کہاں کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہی ہے، کہیں لکھا ہے؟ وہ سرکس آئے کو پنگوڑے لگیں، ہے کہیں لکھا ہوا؟ نہیں۔ اس لیے میں چلو اس سے آگے نہیں جاؤں گا، بس میں اتنا کہوں گا کہ ادھر سے جتنا دل دکھ رہا ہے نا ذرا تم ادھر سے خوش کر دو، ایک بار ذرا درود پڑھ کے خوش ہو جن صاحب مزار ادھر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، اور یاد رکھیں، جب بھی اللہ پاک کے ذکر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنے کا موقع ملے تو بخل سے کام نہیں لیں، بلکہ حدیث پاک ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانے ہو گئے ہیں جی۔ ویسے یہ ہے کہ ہم نے پڑھا 2 بار ہے لیکن دیوانوں والا ابھی بھی نہیں پڑھا ہے۔ کوشش کرو کہ دیوانگی آئے، یہ آئے دیوانگی، ضرورت ہے دیوانگی کی۔ اللہ حضرت جی، میں اکثر و بیشتر سوچتا ہوں پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا ہوگا جب اقبال نے کم و پیش آج سے 100 سال پہلے یہ شعر کہا تھا۔ اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز۔ پتہ نہیں آج ہمیں اقبال دیکھتے تو کیا لکھتے ہیں حضرت۔ اللہ اقبال کا دور بڑا سونا دور تھا، دیکھو نا، جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہو، جس دور میں سید جماعت علی شاہ ہو، جس دور میں سید میر علی شاہ ہو، جس دور میں بابا نور محمد چراہی ہوں حضرت، جس دور میں بابا فقیر محمد ہو، ہیں تو دور سونا نہیں تھا حضرت۔ لیکن اس دور میں بھی پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا حضرت، کیا اقبال کی آنکھوں نے دیکھا کہ اقبال رو کے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف۔ اس لیے پتر یہ دیوانگی لاؤ کہیں سے ڈھونڈ کے، ہمارا بڑا قیمتی سودا تھا کہیں کھو گئے ہیں۔ یہ آپ اور آپ کے نعت خواہی ہو کہ جی جب میں کیا جہنم میں میرا سایہ بھی نہ جائے گا، اور لتر مارنے ایویں مارے نہ جائیے ہونا پچھے لگ کے کتے آؤ یہ بھائی تو تے تیرا نعت خواہی کہن دے دے میں تجھے قرآن سنانے لگا ہیں جی، کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، وہ سائے والا تو تے تیرا نعت گائیں گے، قرآن نہیں وہ کہن دیا کوئی بھی، ایویں میں بیٹھے مارے جائیں گا کہ پیچھے لگ کے امال سالہ کب میں قرآن سنانے لگا ہوں آپ کو۔ یہ بھائی تیرا بھائی نعت خواہی انہوں پوچھ لیں کتے بہ کے میاں جی قرآن جتے لکھیا نہیں کتھوں جناب نو ہے گل آئی ہے کہ جہنم میں نہیں میرا سایہ بھی نہ جائے گا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، قرآن اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ قرآن حضرت جی قرآن، اور پھر قرآن کہہ رہا ہے سورہ مدثر جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ اب قرآن کہتا ہے جو جنتی ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے فی جنتی یتساءلون عن المجرمین، وہ کیا کہیں گے ما سلککم فی سقر، بھائی کیوں جہنم چاہ گئے، کیوں سڑن دے ہو میاں نات خان،
میں کیا میرا سایہ بھی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں. وہ بھائی اب کافر سے تو نہیں نہ پوچھنا مسلمان نے. فی جنتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر, کیوں جل رہے ہو آگ میں, کیوں آ گئے جہنم میں. کہتا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین, ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ قرآن سنایا میں نے تجھے کہ پتر ذرا دھیان کریں. مینو روز حشر دا ڈر, پرچیاں نا تو تے کہنا ہی ہے تینوں پرچیاں بڑھیاں خدا دا واسطے حیا کر تھوڑی ساری, انہاں دا بیڑا گرک کرن دے. ان کو ڈرا رب سے. مجھ سے اپنی جی چپ رہا جاتا, جو فتویٰ دینا ہے انہوں نے میرے لیے دے لیں, جو انہوں نے کہنا ہے کہہ دیں, بیڑا گرک کر کے رکھ. حضرت صاحب اسی شاعراں دے دین تے نہیں, ہمارے لیے کوئی شاعر حجت نہیں. ہم بابوں سے بزرگوں سے پیار کرتے ہیں, لیکن اگر ان کا کوئی قول قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم چلو سکوت کریں گے, لیکن ہم اس کو اپنی سٹیجوں پہ نہیں اٹھا کے لائیں گے. بھائی ہوگی کسی بابے کی کفیت, اس نے کہہ دیا جی مینو روز حشر دا ڈرنا, لیکن بھائی ہم اس کو سٹیج پہ تو نہیں لا سکتے. صدیق اکبر ڈرے, عمر فاروق ڈرے, عثمان غنی ڈرے, مولا مشکل کشا ڈرے, امام ابو حنیفہ ڈرے, امام مالک ڈرے, امام حسن بصری ڈرے, حبیب اجمی ڈرے, بلکہ میاں محمد بخش صاحب ڈر کے کہیں عدل کریں تے تھر تھر کمبن اٹھیاں شانہ والے. جی مجھے پتا ہے حضرت, اس کا اگلا مصرع بھی مجھے پتا ہے, ساڑی بلیاں دے ہاتھ لاج, مجھے پتا ہے پورا. لیکن قرآن ڈرا رہا ہے بیٹا, قرآن ڈرنا ہے ہم نے بیٹا, اس لیے دھیان رکھنا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جہنمی جہنم میں آنے کی پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ ہم نماز, یا تو دھیان رکھیو جنہیں نماز نہیں پڑھی پھر انہیں قرآن کے اندر کتنے جانا ہے, کتنے جانا ہے. میں نے قرآن سنایا ہے, میں نے کو غالب یا میر تقی میر کی کو غزل نہیں سنائی آپ کو, میں نے آپ کو قرآن سنا ہے. چلو آپس میں بیٹھے ہیں, بابا جی دے مزارتے آئے ہیں, بابا جی خوش ہوں گے, کیوں نہیں نماز کو ایک بچہ اٹھ کے منو وجہ, آپس میں بیٹھے ہیں یار, کون بگانے علماء بیٹھے ہیں, میں آپ کا بھائی ہوں حضرت, کسی کا چھوٹا ہوں کسی کا بڑا ہوں, آپس میں بیٹھے ہیں. دسو ہاں کی وجہ ہے؟ کوئی مسجد خرابی میں ملنا نہ جا کے انتظامیہ کہ حضرت صاحب جنہیں کہنے نے مسجد ہونے کر چھوڑا, نماز سے پڑھن کم از کم آ کے. کیوں بھائی بھائیو میرے ہو, کوئی وجہ بتاؤ نا یار. اس دن بھی تو اللہ پاک کو جواب دینا ہے نا. دیو ہاں کو آپس دیکھتے ہیں بھلا ہمارا جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے. علماء بیٹھے ہیں, ان سے چلو ذرا ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. کو دو ہاں بھائی, میں تو بیٹا پیار سے پوچھ رہا ہوں, اس دن اللہ پاک کو جواب دینا ہے. اس دن اللہ پاک کو جواب. اور بھائی جتنے یہاں احباب بیٹھے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے, ہاتھ جوڑ کے کوئی کسی کی تذلیل یا تضحیق نہیں کرنے لگا, آپ کی خیر خواہی کرنے لگا ہوں. یہ ہمارا جی بہت بڑا نام ہے. حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی, بڑے پاک اللہ کے بنی ہوئے ہیں. ان کے لیے لکھا ہے کہ ذرا وہ مخلوق سے نا تھوڑا ذرا سائیڈ پہ ہی, ذرا کوئی کسی جنگل میں رہتے تھے حضرت جی, جس نے جانا وہاں ملنے کے لیے جانا. وہ حضرت کا ایک چاہنے والا تھا, اس نے جب بھی جانا نا اس نے جا کے عرض کرنی حضرت بات کا مفہوم ہے, تو میں محفل کرانی ہوں. تو ہم نے فرمایا کرا. انہوں نے حضور محفل ادن کرانی جدن تو ہی آؤ گے. وہ لگا رہا استقامت سے. ایک دن حضرت بھی کہا چل 10 کیڑی تاریخ ہے میں آ جاؤں گا. تاریخ طے ہو گئی. آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے, ہونے کسی تیری مان لئی, محفل دا ٹائم دے شر تو 3 میریاں بھی مننی ہیں. اس نے کہا حضور وہ کیا؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں میرا جی چاہے گا میں وہاں بیٹھوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. ذرا حضرت کرسی سرسی تے نہیں بیٹھ گے, حضرت ذرا زمین تے بیٹھ جان گے. ٹھیک ہو گیا. فرمایا جو میرا جی چاہے گا میں کھاؤں گا, تیرا پابند نہیں. انہوں نے کہا حضرت ذرا مرغن کھانے نہیں کھائیں گے, سادے کھائیں گے. وہ بھی ہو گیا. فرمایا تیسرا میں ادھر جو کہوں گا تم سب کو کرنا پڑے گا. اس نے کہا حضرت یہ بھی ٹھیک ہو گیا. وہ دن آ گیا. جنہوں نے تو جا کے حضرت کی زیارت کی سی تو کی سی, جنہوں نے نہیں کی ان کو بھی پتا چلا حضرت حاتم اسم آ رہے ہیں, وہ بھی آگے سارے. جب حضرت آئے نا تو حضرت جوتیوں میں بیٹھ گئے. انہیں بڑا کیا حضرت, میں کرسی شرسی نہیں رکھی, زمین تے کپڑا پایا. فرمایا نا میں تھے بہنے. محفل ختم ہو گئی, لنگر شروع ہوا. حضرت نے اپنی جیب سے جو کی روٹی کا کچھ ٹکڑا نکالا, آپ نے کھانا شروع. اس نے عرض کی حضرت میں نے یہ سارے کھانے آپ کے لیے پکائے ہیں, سارے تو آپ کے صدقے سے کھائیں گے. فرمایا نہ بھائی اسی اونا کی کھانا ہے. تیسرا جب آیا نا آپ نے فرمایا تھا جو کہوں گا وہ. حضرت نے فرمایا بھائی دودھ والے دی نا وڈی جڑی کڑائی نہیں ہوندی,
وہ لے کے آؤ. لائی گئی. فرمایا اس کے نیچے چولہا بناؤ اور آگ لگاؤ. لگا دی گئی. فرمایا خوب آگ بھڑکاؤ. خوب بھڑکائیے. فرمایا کڑاہی پٹھی رکھو. رکھ دی. فرمایا اتنی آگ بھڑکاؤ کہ کڑاہی بھی آگ بن جائے. جب کڑاہی سرخ ہو گئی نا، حضرت نے جوتی اتاری اور کڑاہی پہ کھڑے ہو گئے. فرمایا جو کی روٹی کا ایک خشک کیا کہ نیچے آ گئے. جتنے محفل میں لوگ تھے نا، فرمایا اس کڑاہی پہ ننگے پیر کھڑے ہو کے یہاں جتنی روٹیاں، جتنی بوٹیاں، جتنے چاول، جتنی کھیر، جتنے گلاس پانی پیا، سب حساب تو لوگوں کی چیخیں نکلی. نہ اس کی تھی حضور یہ تڑی کرامت، یہ اللہ کی مہر ہے کہ آپ اس آگ نما کڑاہی پہ کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے بڑے طریقے سے اصلاح فرمائی. فرمایا یار اج اس کڑائی تے اس اگ تے کھلو کے تم ایک محفل کا جواب نہیں دے سکتے، اور کل وہ آگ جو اس آگ سے 10 گنا تیز ہوگی، کھڑے ہو کے اپنی ساری زندگی کا حساب کیسے. جواب تو پتر دینا نہ ادھر کہ کیوں نماز، کیوں بھائی کاکے ہو آپس سے بیٹھے دے ہیں، بولو تو کوئی ہو ذہن میں جی میں تو نہیں پڑھتا. علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیتے ہیں بھلا ان سے وجہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. ہاں نہ کاکے ہو 24 گھنٹے بنتے ہیں، دن اور رات کو ڈال کے 24. میں کہتا ہوں حضرت جی میں کبھی سیالکوٹ میں ہوں نا تو فجر کی امامت کرواؤں تو آج تک جتنی بڑی صورتیں ہیں نا، سورہ مزمل میں نے مکمل پڑھی ہے. سورہ رحمان، سورہ یاسین شریف میں نے کبھی بھئی آتا ہے آزمائش نہ ہو جائے. سورہ مزمل 2 رکعتوں میں، لیکن ادھر بھی سلام پھیر کے نا سب سے پہلے میں گھڑی دیکھتا ہوں بھائی کتنے منٹ کی جماعت ہوئی. جو آج تک ہماری سب سے لمبی جماعت گئی ہے نا وہ تقریباً 14 منٹ کی گئی ہے. میں اس لیے اپنی فجر کاؤنٹ کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں جی 24 گھنٹوں میں سے فجر کو ہم دے دیتے ہیں 20 منٹ. ٹھیک ہے جی. ظہر کو دے دیے 15 منٹ جی، کتنے بن گئے 35 منٹ. عصر کو دے دیے 10 منٹ، اللہ میں بڑا کھلا ڈولا ٹائم دے رہا ہوں، کتنے بن گئے جی 45 منٹ. مغرب کو دے دیے ہم نے حضرت جی پھر 15 منٹ، کتنا ٹائم بن گیا جی 60 منٹ. عشاء کو ہم نے دے دیے 20 منٹ، کتنا بن گیا جی. اب میں آپ سے خود سے بھی سوال کرنے لگا ہوں، یار اتنا ہی کام خراب ہو گیا کہ ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے. حضرت اتنے حالات خراب ہو گئے کہ ہمارے پاس اپنے اللہ پاک کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے. اللہ باقی حضرت جی جو 22 گھنٹے 40 منٹ ہے تیرے ہیں. وجعلنا نومکم سباتا، رات سو آئی ہے سو جا. وجعلنا النہار معاشا، دن آیا ہے کم کر، اس نے روکا. دادی کے گھر جا، نانی کے گھر جا، بھائی کو ملنے جا، بہن کو ملنے جا، سسرال جا، ننیال جا، ددیال جا، ممانی کے گھر جا، چاچی کے گھر جا، خالہ کے گھر جا، دوست کے پاس جا. کس نے منع کیا؟ 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے ہیں بچیا. لیکن 80 منٹ 80 منٹ 80 منٹ خود ہی کہہ رہے ہو اللہ کے ہیں، پھر دیتے بھی نہیں نا. ان کا پیغام یہ تھا کہ نماز پڑھو، ان کا پیغام یہ تھا قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود پر. دیکھو نا حضرت جی میں اب دکھ سے کہنے لگا ہوں حضرت، نام ہم جن کا لیتے ہیں قربان جاؤ ان کی شان پہ نیزے پہ قرآن پڑھ دیا. امام علی مقام ہے، نیزے پہ قرآن پڑھا حضرت. نام انہی کا لیتے ہیں لیکن ہم نے کبھی گھر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا. اچھا میں حضرت جی ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، آپس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ ماشاءاللہ دن گزر گئے اہل بیت اطہار کے، اور یہ نہیں کہ گزر گئے سے مطلب کہ اب ان کا ذکر ہی نہیں ہوگا، نہیں. کیا ان کا ذکر پاک 10 محرم کا محتاج ہے؟ نہیں، یہ الحمدللہ ہر روز ہوگا، یہ آخری سانس تک ہوگا حضرت جی. اللہ یہ ذکر اہل بیت اطہار ہے حضرت. میں نے ویسے کہا کہ ظاہر ہے پیچھے محرم کے دن گزرے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نہ کسی نے محفل کروائی بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کسی نہ کسی محفل پہ گیا بھی ہو، کسی نے 10 محرم کو لنگر لگایا ہو، کسی نے 10 محرم کو سبیل لگائی، سب نے اپنی اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا نا. ہیں جی میں ویسے ایک آپ سے سوال کرنے لگا ہوں اسپیشل نوجوانوں سے. میں کہتا ہوں حضرت جی کوئی رات اس طرح کی آ جائے، ٹھیک ہو ٹھیک، کوئی رات اس طرح کی آئے کہ خواب میں نا حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے. میرا اللہ قادر ہے جی کروا سک، جس کو چاہے نواز دے.
کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ ذرا آپ نے بات میری توجہ سے سننی ہے، کیوں جی کوئی اس طرح کی پاک رات آئے کہ رات کو خواب میں امام حسین امام علی مقام کی زیارت ہو جائے۔ اچھا خواب ہی میں نا امام پاک حکم کریں کہ اس کو قرآن پاک لا کے دو، خواب میں مجھے قرآن پاک لا کے دے دیا جائے، اور خواب میں نا امام پاک مجھے حکم کریں اے ہم سے محبت و مودت کا دعویٰ کرنے والے، یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ پڑھا تھا، چل تو اس طرح کر اتوں ویک کے نا منو ذرا سورہ طٰہٰ تے سنا۔ کیوں بھائی نوجوانوں جھوٹ نہ بولیو، امام پاک کو سنانا ہے، سنا لو گے؟ بس سب سے پوچھ رہا ہوں جی، رات ہو، خواب ہو، امام پاک کی بارگاہ ہو، قرآن پاک ہو، اور خواب میں امام پاک حکم کریں، یہ وہی قرآن ہے جو میرے نانا پاک کے قلب اطہر پہ اترا، یہ وہی قرآن ہے جس کو میں نے نیزے پہ میدان کربلا پہ پڑھا تھا۔ آج ذرا اسی قرآن سے اتو ویک کے کھول کے مجھے ذرا سورہ طٰہٰ تو سنا۔ کیوں بھائی سنا لو گے؟ پتر سنانا دی گل تے بات چانی، پہلا دکھ تے ہے ہن سانوں اینا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کہڑے زبارے وچ۔ میں پھر کیا آپ کے ان ڈھولوں کو اور غلافوں کو اور مخانوں کو میں کیا جانوں، کیا سمجھوں؟ یہ سمجھے یہ بابا جی کہہ رہے ہیں اندر، وہ اتنا قرآن سے دور ہو گئے، اب یہ بھی نہیں کسی کو پتا کہ سورہ طٰہٰ کون سے پارے میں ہے۔ اور حضرت جی 4 بڑی معروف آیات، 2 تو تقریباً آپ کی بھی زبان پہ رہتی ہیں حضرت، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سورہ طٰہٰ، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سورہ طٰہٰ۔ اور وہ آیت جو سن کے صوفی جھوم اٹھتے ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ سورہ طٰہٰ، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا سورہ طٰہٰ۔ لیکن آج اچھا ہو سکتا ہے ہوں تسی کھ نہ آکھو، بات جنہاں نے بلایا نہ لڑو، مصباحی صاحب بھی تو کوئی سان صورت پوچھ لیندے نا، ایڈی اوکی پوچھی ہے سن۔ اچھا میں اب آپ کو بتاؤں کہ میں نے سورہ طٰہٰ کیوں پوچھی ہے، علماء کی بارگاہ میں سبق کر حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اپنی شان کے مطابق اللہ پاک نے خود ہی نا سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے۔ امام بہقی شعب الایمان حضرت ہیں جی، اور یاد رکھنا شان کے مطابق میں، کیونکہ اللہ پاک زبان سے پاک ہے، اللہ ہونٹوں سے پاک ہے، اللہ دانتوں سے پاک ہے، اللہ چہرے سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ جہتوں سے، سمت سے، اللہ اپنی شان کے۔ اور میں حضرت کبھی سوچتا ہوں نا، میں کہتا ہوں تو اللہ پاک نے آپ ہی پڑھی ہونی ہے، پھر کی پڑھی ہونی ہے؟ جب اللہ پاک نے خود سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی ہوگی، کیا اتنے تو قاری سید صداقت علی صاحب پڑھن تے دل نو ہاتھ پیندا ہے، ادھر تو قاری رفیق نقشبندی صاحب پڑھے تو دل کو سن کے کچھ ہوتا ہے، جب قاری حبیب اللہ چشتی صاحب پڑھے، جب قاری ابو بکر نعیمی صاحب، دل قاری کرامت علی نعیمی، دل کو ہاتھ پڑتا ہے، دل کو ہاتھ پڑتا ہے۔ تو جب اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی پڑھی ہوگی تو، کیونکہ سننے والا تھا ہی کوئی نہیں، مخلوق 1000 سال بعد پیدا کی گئی، تو پھر سنا کنہوں نے قرآن پاک؟ لکھا جی فرشتوں نے سنا۔ اور جب سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہوئی، سورہ یاسین بھی، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون مکمل ہو گئی، تو لکھا جی اب فرشتے آپس میں بیٹھ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین عطا کی جائیں گی۔ فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے، لیکن وہ اتنے دیکھو دن کہڑے آئے جی، ان کی امت نو بھی نہیں پتا سورہ طٰہٰ ہے کہڑے پارے چ۔ اب تو یہ حالات بنے پڑے ہیں کہ امت کو یہ بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کون سے۔ اچھا چلو لجپال ہیں، مجھے پتا ہے وہ لجپالی کاری دیں گے، خواب میں امام پاک خود ہی فرما دیں اور 16واں سپارہ کھول، لب جائے گی تین۔ لیکن سوال اب بھی ادھر کا ادھر کھڑا ہے، اور 16واں جو کھول بھی لیا تو سنانے کے میں ہے اتنا بڑا مجمع ہے درجی، کیسے سنا نہیں ہے؟ مجھے تو آتی کوئی
क्यों नौजवानों, वो इतना कुरान पाक को छोड़ दिया बच्चा है, इतना दूर चले गए। आज तेरे और मेरे पास कुरान पाक के लिए टाइम ही कोई। इमाम पाक ने तो जी नेज़ों पे पढ़ा था, हमने और तूने और मैंने घर बैठ के भी पढ़ना छोड़ दिया है। मैं हज़रत साहब दुख से फिर क्या करता हूँ, मिलाद शरीफ आया तो उम्मत हलीमा पाक की बकरियों से आगे नहीं गए, और अगर 10 मुहर्रम आई तो उम्मत सबील और लंगर से आगे। सब्र हुसैन, न फिक्र हुसैन, न पैगाम हुसैन, न अंदाज हुसैन, न सजदा हुसैन, न तिलावत हुसैन, न रज़ाए हुसैन। उम्मत गई नहीं आगे, उम्मत आगे छोड़ दिया। हमने कुरान पाक छोड़ दिया। लो पुत्र, अज बाबा जी के मज़ार से बह के ना वादा करके उठी कि बाबे होरी भी खुश होने जी। आज सारे बच्चे जितने भाई बड़े बैठे हो, यार सारे वादा करके उठी असी कुरान पाक पढ़ना सीखना है। हाथ खलार के बाबा जी के मज़ार से, जिसने नहीं ना किया वो भी खड़ा कर ले। मैं कुरान शरीफ कहने हजरत जी, मैं कुछ और नहीं कह रहा, कुरान है कुरान। अच्छा एक वादा आपने कर लिया, अब एक दुआ आपके लिए मैं करके ना तो मैं अब गुफ्तगू फिर इंशाअल्लाह। रब्बे करीम तेरे पाक दा मिज़ार है, तेरे पाक दा उर्से पाक है। इन्हां सारियां बच्चियां ने वादा किया कि असी कुरान पाक पढ़ना। या अल्लाह जो पढ़ना सीख लैन ना और फिर रोज़ कुरान पाक खोल के पढ़न भी, या अल्लाह किसी रात वाकई करम करी इमाम पाक बुला के सौनी लैन है। एक वादा ताड़ा ते एक साडे वाली वादा, और हज़रत साहब हो नहीं सकता, बोला तूने हो नहीं सकता। वो तो कह रहे हैं हम तो मायल बकरम है, कोई सायल ही नहीं। और किसका सुने, कोई सुनाने वाला भी तो आए, किसका सुने। वो हर सरगी फरिश्ते उतरते हैं आसमानों से, गलियों में, मोहल्लों में, DHA में, बहरिया में, सिटी हाउसिंग में, इकबाल टाउन में, मजांग में, अमर चुंगी, अमर सद्दू में, हाँ जी, पार्टी में, लोहारी में, मेरे सियालकोट में, मुल्तान में फरिश्ते। और कोई घर मिले जहां जाके हम कुरान की तिलावत सुने, लेकिन घरों के घर सोए पड़े हैं। दादा भी सुता है, दादी भी सुती है, अब्बा भी सुता है, अम्मा भी सुती है, पुत्र भी सुता है, धी भी सुती है। छोड़ दिया हमने इनका पैगाम। ये कुरान वाले लोग थे, ये तहज्जुद वाले लोग थे, ये जिक्र वाले लोग थे, ये दुरूद वाले लोग थे। हजरत छोड़ दिया उम्मत ने इनका पैगाम हजरत। और हजरत साहब मेरे मुंह पे बात आ गई है, मैं अब नहीं उसको ब्रेक करूंगा। मैंने अल्लाह को जान देनी है कि बिला जी बड़े बड़े आहले नजर लोगों से मैंने सुना है, जो कशफुल कबूर, जिनको अल्लाह ने निगाहें दी है, कि मैंने सुना है कि मिज़ार में साहबे मिज़ार ही कोई नहीं, मिज़ार में साहबे मिज़ार ही, मिज़ार पे वो खुराफात हो रही हैं। छड़ के टुर गए सांबो भाई, गलाफ ते मखाने ते कुब्बा ते गुंबद ही चले जे भाई। बड़े बड़े मैंने साहबे मिज़ार ही मिज़ार में कोई नहीं। साहबे चलियो, इनको खुश करना है तो कुरान पढ़ो, इनको खुश करना है तो अल्लाह का जिक्र करो। ठीक है जी, पक्का वादा हो गया। फिर एक बार जरा, अब मेरे शेर मेरे शेर मेरे शेर बच्चे इधर सीखो पुत्र कुरान, और फिर रोज सरगी ऐसी नीयत ना बहने कि मेरा कुरान हो। सुनते हैं बेटे, इसने एवं तो नहीं, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुला ही दरबार मोहम्मद अरबीदा है। मिज़ार तो खुला दूध होता है। मैं हज़रत साहब दुख से फिर क्या करता हूँ, मिलाद शरीफ आया तो उम्मत हलीमा पाक की बकरियों से आगे नहीं गए, और अगर 10 मुहर्रम आई तो उम्मत सबील और लंगर से आगे। सब्र हुसैन, न फिक्र हुसैन, न पैगाम हुसैन, न अंदाज हुसैन, न सजदा हुसैन, न तिलावत हुसैन, न रज़ाए हुसैन। उम्मत गई नहीं आगे, उम्मत आगे
چھوڑ دیا حضرت, ہم نے قرآن پاک چھوڑ دیا. لو پتر اج بابا جی دے مزار سے بہ کے نا وعدہ کر کے اٹھی کہ بابے ہوری بھی خوش ہونا جی. اج سارے بچے جتنے بھائی بڑے بیٹھے ہو یار سارے وعدہ کر کے اٹھی اسی قرآن پاک پڑھنا سیکھنا ہے. ہاتھ کھلار کے بابا جی کے مزار سے, جس نے نہیں نہ کیا وہ بھی کھڑا کر لے. حضرت میں قرآن شریف کہہ رہے حضرت جی, میں کچھ اور نہیں کہہ رہا, قرآن ہے قرآن. اچھا ایک وعدہ آپ نے کر لیا, اب ایک دعا آپ کے لیے میں کر کے نا تو میں اب گفتگو پھر انشاءاللہ. رب کریم تیرے پاک دا مزار ہے, تیرے پاک دا عرس پاک ہے. اینا ساریاں بچیاں نے وعدہ کیتا ہے کہ اسی قرآن پاک پڑھنا. یا اللہ جدو پڑھنا سیکھ لین نا اور پھر روز قرآن پاک کھول کے پڑھن بھی, یا اللہ سے کسی رات واقعی کرم کریم آمیں پاک بلا کے سونی لین. ایک وعدہ تہاڈا تے ایک ساڈے والی وعدہ. اور حضرت صاحب ہو نہیں سکتا, وہ رات نے ہو نہیں سکتا. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. اور کس کا سنیں, کوئی سنانے والا بھی تو آئے. کس کا سنیں, وہ ہر سرگی فرشتے اترتے ہیں آسمانوں سے, گلیوں میں, محلوں میں, ڈی ایچ اے میں, بحریہ میں, سٹی ہاؤسنگ میں, اقبال ٹاؤن میں, مدان میں, امر چنگی, امر سدو میں, ہاں جی پھاٹی میں, لوہاری میں, میرے سیالکوٹ میں, ملتان میں فرشتے اترتے ہیں. اور کوئی گھر ملے جہاں جا کے ہم قرآن کی تلاوت سنیں. لیکن گھروں کے گھر سوئے پڑے ہیں. دادا بھی ستا ہے, دادی بھی ستی ہے, ابا بھی ستا ہے, اماں بھی ستی ہے, پتر بھی ستا ہے, دھی بھی ستی ہے. چھوڑ دیا ہم نے ان کا پیغام. یہ قرآن والے لوگ تھے, یہ تہجد والے لوگ تھے, یہ ذکر والے لوگ تھے, یہ درود والے لوگ تھے. حضرت چھوڑ دیا امت نے ان کا پیغام. حضرت اور حضرت صاحب میرے منہ پہ بات آ گئی ہے, میں اب نہیں اس کو بریک کروں گا. میں نے اللہ کو جان دینی ہے کہ بلا جی بڑے بڑے اہل نظر لوگوں سے میں نے سنا ہے, جو کشف القبور, جن کو اللہ نے نگاہیں دی ہیں, کہ میں نے سنا ہے کہ مزار میں صاحب مزار ہی کوئی نہیں ہے. مزار میں صاحب مزار ہی, مزار پہ وہ خرافات ہو رہی ہیں. چھڈ کے ٹر گئے. سامبو پائی گلاف تے مخانے تے کبا تے گنبد ہی چلے جے پائی. بڑے بڑے میں نے صاحب مزار ہی مزار میں کوئی نہیں. صاحب چلے ہو, ان کو خوش کرنا ہے تو قرآن پڑھو, ان کو خوش کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو. ٹھیک ہے جی, پکا وعدہ ہو گیا. پھر ایک باری ذرا میرے شیر, میرے شیر, میرے شیر بچے. ادھر سیکھو پتر قرآن, اور پھر روز سرگی ایس نیت نہ بہنے کہ میرا قرآن ہو. سنتے ہیں بیٹے, اس نے اہمیت نہیں. جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا, جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگی دا, کھلا ہی دربار محمد عربی دا. مزار تے کھلا دودھ ہوتا ہے. یا رسول اللہ. ہاں مل یا علی آئے ہائے نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, 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 حیدر, 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 حیدر. نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. نہ جی, نہ جی, ہیں جی قرآن شریف. اور میں تو حضرت جی حیران ہوں کہ آپ نے نعرہ حیدری سے پتہ نہیں کیا افز کیا. میں حضرت جی کسی کی بات نہیں کرتا, چلو کیمرہ اللہ کی قسم ہے جان رب کی ذات کو دینی ہے, نعرہ حیدری لگا کے میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے. یعنی قوم کو کیا ہو گیا, نعرہ حیدری مار کے تے تہاڈا نچن تے تہاڈا ਧਮਾਲ پاندے تے تہاڈا گھنگرو بنن تے تہاڈا بھنگا پین تے دل کردا ہے.
یہ نعرہ حیدری سے لیا تم نے؟ میں پوچھنے لگا ہوں حضرت، امت کو پتہ نہیں ہو کیا گیا، اللہ کی قسم ہے حضرت صاحب، دوران خون تیز ہوتا ہے. نعرہ حیدری میں طاقت ہی ہے. صدیق اکبر کے نعرے کی بڑی شان، جناب عمر فاروق کے نعرے کی بڑی شان، جناب عثمان غنی کے نعرے کی بڑی شان. ہر نعرے کی اپنی تاثیر ہے، ہر نعرے کی اپنی خاصیت ہے. اور یاد رکھنا پتر، جب دشمنوں سے سامنا ہوگا پھر ایک ہی نعرہ لگے گا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تہاڈا تمال پان تے دل کردا نعرہ حیدری مار کے ادھر جیب لوگ ہو یار. ہے تو سمجھتے باہر ہے، کسی کا گھنگرو بننے تے دل کرتا ہے، کسی کا بھنگ پین تے دل کرتا ہے، تے کسی کا تمال پان تے وہ نعرہ حیدری لگا کے تہاڈا کشمیر جان تے نہیں دل کرتا؟ اللہ دعوت وہ نعرہ حیدری لگا کے تمہارا فلسطین جانے کو دل نہیں کرتا؟ چیک کرو اپنے اپنے نعرے ذرا. میرے علی پاک کے نعرے کی یہ تاثیر نہیں کہ مار کے بھنگ پین تے دل کرے، تے مار کے گھنگرو بننے تے دل کرے، تے مار کے جناب ٹھمکے لان تے دل کرے. نہیں، کیونکہ جب بھی نعرہ حیدری لگے گا پھر جناب ساتھ جہاد. ہاں پتر چیک کرو اپنا اپنا سارے معاملے. کتنے خرابی ہے؟ کیوں تمال پان تے دل کردا نعرہ حیدری مار کے حضرت؟ ہاں بھائی بتاؤ کتنے تمال، بتاؤ مولا پاک کی زندگی میں کوئی اس طرح کی بات لا کے دکھاؤ مجھے. ہیں جی نہیں حضرت جی، جب بھی ذکر علی آئے گا ساتھ پھر جناب ذکر ذوالفقار آئے گا حضرت. اور میں اسپیشل دوستوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، پتر جی تیرے اور میرے علی پاک وہ ہیں جن کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کو واصل جہنم کیا حضرت. وہ تیرا نعرہ حیدری لا کے تمال باندھ دل کردا. کیوں بھائی نہیں تیز ہوندا کام اندر ہونا چاہیے تیز. اس نعرے کی تاثیر ہے یہ حضرت، یہ بابوں کو جوان کر دیتا ہے اور جوانوں کو ایکسٹرا جوان کر دیتا ہے حضرت. لیکن دکھ یہ ہے نعرہ حیدری تو لگ رہا ہے لیکن پتہ نہیں اس کے اثرات کدھر مرتب ہو رہے ہیں. اس لیے حضرت جی اسپیشلی میں بات سمیٹوں گا، جتنے بھی بڑے بیٹھے دے نے، جننے پیو بیٹھے دے نے حضرت صاحب اٹھیے اور کو کام کریے حضرت. کام میں تانوں نہیں آکھن لگا کہ کوئی ڈانگا سوٹے لے کے میرے نال کو چونگی امر سدو چلو حضرت، نہیں. کام یہی ہے اپنے بچوں پہ محنت کرو، اپنی نسلوں کو بچاؤ حضرت، ان کو علی پڑھاؤ، ان کو علی سکھاؤ. میں حضرت صاحب میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں. یہ حضرت صاحب ہم نے کبھی اپنے بچوں کی کتابیں نہیں دیکھی گئی ہمارے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں. میں اس دن ایک جگہ حضرت صاحب چلا گیا تو وہ بچے کی نا کوئی اردو کی کتاب تھی، میں پڑھ کے حیران رہ گیا. حضرت جی پوئم کی لکھی ہے، چو 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 چا چا گھڑی بچوہا نہ چا گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے آیا. یہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. وہ چوڑے ہو وہ چوہا کا پڑھا دے ہو، علی پڑھاؤ، ان کو چوہا پڑھا رہے ہو. پوئم کیا لکھی ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے، ان کو مرغے نہ پڑھاؤ، ان کو حضرت علی پڑھاؤ، ان کو ذوالفقار پڑھاؤ، ان کو خیبر پڑھاؤ. ہاں پوئم کیا ہے؟ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. بھائی ہمیں ہمٹی ڈمٹی کی کیوں ضرور پڑ گئی؟ کیا ہمارے پاس اپنا نام کوئی نہیں بچا؟ کیا ہماری اپنی کوئی تاریخ نہیں؟ نہیں. میں کہتا ہوں صدیق اکبر تو شروع کر، جماعت علی شاہ تے اینڈ کر، ابو بکر تو شروع کر، میر علی تے اینڈ کر. تیری کلاسیں، تیری کتابیں، تیرے کورس ختم ہو جائیں گے، ہمارے پاپے نہیں ختم ہوں گے. لیکن پڑھا کیا رہے ہیں؟ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے دے چوڑے ہوئے انہوں کدی چوہے پڑھا دے ہو، کدی انہوں مرغے پڑھا دے ہو. کیوں قوم دا بیڑا کر چڑھن لگے ہو؟ ان کو علی پڑھاؤ، علی. ٹھیک ہے جی، کیا پڑھا رہے ہیں؟ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. اوے ان کو لٹل سٹار نہ پڑھاؤ، ہم لٹل سٹار والے نہیں، ہم بگ سٹار والے ہیں. اور ابو بکر ہمارے بگ سٹار ہیں، حضرت علی ہمارے بگ سٹار ہیں، امام حسن ہمارے بگ سٹار ہیں، امام حسین ہمارے بگ سٹار ہیں. اور ان کو خالد بن ولید پڑھاؤ، ان کو جعفر طیار پڑھاؤ، ان کو سعد بن ابی وقاص پڑھاؤ. لیکن کدی نہیں. پتا کیوں؟ کیونکہ پتا جی اس کاکے نو میں علی پڑھا چھڑیا تے پھر ساڈیاں ٹنگاں انہاں نے کھڑیاں کر چھڑیاں نے وڑ چوچو چوچو چاچا گڑی بچوہا ایک چوہا نیچے. قوم 2 ہی کام کرن ڈئی ہے، نچن ڈئی ہے یا چوہا بنی ہے.
نہیں حضرت صاحب اب بولنا پڑے گا. جو سارے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے بیڑا غرق ہو جائے گا. تلوار ہوں گی اس وقت کچھ نہیں. امت لنگر تے سبیل تو اگے پتر مجھے اللہ معاف کرے جی امام علی مقام کی سبیل یا آپ کے لنگر میں پتر دل میں اتنا بھی میل آنے سے پہلے اللہ مجھے مار دے حضرت جی. میں پتر کوئی ایسی بات نہیں کہ میں کوئی سبیل یا لنگر کے نہ آنا, لیکن میں کہہ رہا ہوں پتر میں ویسے حضرت صاحب آپس سے ایک سوال کر لیں گے. میں قطعی نہیں کو کہہ رہا کہ لنگر آپ نہیں یا نہیں. ویسے بیٹا اصولی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا. 7 محرم کو پانی بند ہو گیا. 7 محرم کو انہوں نے پانی بند. امام 7 بھی پیاسے, امام 8 بھی پیاسے, امام 9 بھی پیاسے, امام 10 بھی. اللہ ہونا تو 10 محرم کو یہ چاہیے تھا کہ ہم بھی پانی نہ پیتے. ہمارے امام پاک تو پیاسے تھے. امام پاک نے تو 10 محرم کو پانی پیا نہیں پیا. امام صاحب نے تو 10 محرم کو لنگر کھایا. امام صاحب کا جو فعل ہے وہ نہ کھانا ہے 10 محرم کو, نہ بلکہ کیا ہے جان دینا ہے, جان قربان کرنا ہے ان کا. چلو ہمیں بزرگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے نہیں کھایا انہوں نے نہیں پیا, لیکن ہم نے ان کی یاد میں کھلانا بھی ہے. اور لیکن انہوں نے نہ کھایا نہ یہ تو ان کا کام ہی. انہوں نے تو کیا کیا, جان اپنے رب پہ قربان کیے, بچے قربان کیے دین کے لیے. انہوں نے تو جناب سجدے میں شہادت, انہوں نے تو نیزے پہ تلاوت حضرت. لیکن دکھ یہ ہے کہ امت لنگر اور بیٹا یہ بھی ذرا مجھ سے سن لو, یہ بھی ذرا مجھ سے سن لو پانی بند ہونا بھی. یہ میں علماء موجود ہیں, اللہ کی عزت و عظمت کی قسم بیٹا اگر میرے امام پاک پانی پینے کا ارادہ فرما لیتے کہ میں نے پانی پینا ہے, پانی پینے کا ارادہ میرے امام صاحب اگر رکھتے, اللہ کی عزت و عظمت کی قسم ہے ابن زیاد اور شمر کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. میں کہتا ہوں روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے بھی اکٹھے ہوتے پھر میرے امام کو روک نہیں سکتے. تیرے اور میرے امام تو وہ ہیں جن کے جوڑے جنت سے آئے, جن کا چولہا جبریل جلائے, جن کی چکی فرشتے چلائے. میں کہتا ہوں اگر ان کا جوڑا جنت سے آ سکتا تھا تو کیا 10 محرم کو پانی نہیں آ سکتا تھا؟ کیوں تو جنتیاں ٹینکیاں نہیں ہو گیا, جنت تو مکتا ہی نہیں. کیا ہوا کیا, میں جی آپ کو اپنا عشق اور اپنا وجد بتانے. میرا دل کہتا ہے پکی بات ہے ہوا ہوگا. وہ نہر پہ پانی بند کر کے کھڑے ہیں جی, اسی بند کر چڑھا جاؤ چوڑے ہو نہ منہ نہ متا جن بڑھ لتا امام پہ پانی بند کر دیا تم نے. لیکن وہ کھڑے ہیں جی اسی زون میں کہ ہم نے پانی بند. میرا وجد کہتا ہے جی وہ نہر فرات کا جب پانی گزرتا ہوگا نا تو وہ بھی زبان حال سے امام پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے گزرتا ہوگا, امام صاحب آپ تو توجہ ہی نہیں فرما رہے, آپ تو مجھے شرف قبولیت ہی نہیں عطا کر رہے. آپ پہ پانی کون بند کر سکتا ہے؟ تو اگر آپ نہیں تشریف لانا چاہتے تو اجازت ہو تو میں آ جاؤں قدم چومنے کے لیے. اب یہاں میرا وجد کہتا ہے کہ ہر بار آگے سے مسکرا کے تیرے اور میرے امام پاک نے یہی کہا ہوگا جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے. لیکن وہ پانی جو انہوں نے پیے ہی نہیں, وہ ساری امت کو یاد ہے حضرت. لیکن وہ سجدہ جو انہوں نے کیا اور اس سجدے میں جام شہادت نوش کیا اور وہ قرآن جو انہوں نے نیزے پہ پڑھا وہ امت بھول گئی. وہ پانی جو پیا ہی نہیں, وہ کھانا جو کھایا ہی نہیں انہوں نے حضرت, وہ ساری امت کو یاد ہے جی. کو 10 محرم کو پانی پانی اور لنگر ہو رہا ہوتا ہے ہر پاس حضرت. نہ امت کو سجدہ یاد نہ امت کو ان کی تلاوت. اس لیے حضرت جی جتنے بزرگ بیٹھے ہیں میں سب سے گزارش کروں گا اور بات ختم, محنت کریے حضرت, ان بچوں پہ محنت کریے. جتنے باپ یہاں بیٹھے ہیں, اور میں فون چلو میرا گاڑی میں پڑا ہوا ہے, میں گزارش کروں گا پتر اے فون نہ جو کچھ کرنا جب باہر ہی کر آیا کرو, ان کو بچوں کے سامنے نہ نکالو. یہ بیماری کی طرح ہمارے بچوں کو لگ چکا ہے حضرت. میرے پاس حضرت صاحب لوگ دم کروانے آتے ہیں اور میں حیران ہوں ان کے دم پہ بھی کہ بھائی اس بات پہ بھی کوئی دم ہوتا ہے. اس جو میں بھی بندہ آیا ہوا تھا اپنے بچے کو, حضرت صاحب موبائل بغیر تو 1 منٹ نہیں جا رہتا, موبائل سے چھینے زمین پہ لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. یہ تو سوتا بھی موبائل دیکھتے ہو. میں نے کہا اوے بچیا تو پرے ہو, اوے ابا جی تسی ذرا گیا ہو دم تہاڈا بند ہے. اینو میں کہتا دم کرم چلے غریب, دم تہاڈا بنتا ہے, وہ تو دم نہیں بنتا کوئی. ہاں بیٹا بچوں کو کیا پتا موبائل کیا ہے. اوے ہم نے موبائل ان کو پکڑ کے دکھایا ہی اتنا ہے, انہوں نے بھی کہا پتہ نہیں کیڑی شے اب چڑھتے ہی نہیں ہے, پاڑی لئی ہوتی.
ابو کے ہاتھ میں دیکھا موبائل, امی کے ہاتھ میں دیکھا موبائل. آج کل دے ماڈرن دادا ابو موبائل, دادی امی موبائل, نانا ابو کے گھر گئے نانا ابو بھی موبائل, نانی امی بھی موبائل, مامی کل گئے موبائل, ماموں کے پاس گئے موبائل, خالہ کے گھر گئے خالہ بھی موبائل, خالو باہر سے آئے موبائل, پھپھو کے گھر گئے پھپھو بھی موبائل, پھپھا جی آئے موبائل, تایا ابو کے گھر گئے تایا ابو بھی موبائل, تائی امی بھی موبائل. ہاں جی اے موبائل بچے نے کہا پتہ نہیں کیڑی شے ہے, سارے پھڑی پھرتے ہیں, بچیاں نے بھی پڑھ لیا. کاش حضرت جتنا ہم نے ان کو موبائل پکڑ کے دکھایا ہے, کاش کبھی ہم نے اتنا ان کو قرآن پکڑ کے دکھایا ہوتا. آج ہر بچے کے ہاتھ میں قرآن ہوتا حضرت, آج ہر بچے کے ہاتھ میں قرآن ہوتا. ہم نے قرآن نہیں پکڑ کے دکھایا تو موبائل دکھایا. آج ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے حضرت. میں کہوں گا اجے بھی کھ نہیں جے بگڑیا, واپس آ جاؤ, پکڑ لو قرآن حضرت. اور میں کہوں گا حضرت اگر اس ذات کے لیے نہیں پکڑنا, اوے اپنے لیے پکڑ لے. کل قبر میں بیٹھ کے رویا کرے گا, ٹوینکل ٹوینکل کا ثواب نہیں ہوانا, ہنٹی ڈنٹی کا ثواب نہیں ہوانا, ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے کا ثواب نہیں ہوانا, چوچو چوچو چاچا کا ثواب نہیں ہوانا. ثواب آنا ہی تے سورہ یاسین دا آنا ہی. اپنے نہیں پڑھا لے سوں, تیری قبر تے آ کے کم از کم قرآن پڑھن جوگا ہو جائے گا. اپنے نہیں پڑھا ہے اپنے لئی. میں آخری بات کی بات ختم. کوئی بزرگ تھے اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے, اور بزرگ تاڑے میرے ورگے بزرگ نہیں, بزرگ وہ جنہوں نے اپنی بچی کو علی پڑھائے ہوئے تھے, جنہوں نے اپنے بچوں کو پیغام علی پڑھایا ہوا تھا, جن بچوں جس باپ نے اپنی بچی کو مشن امام علی مقام پڑھایا ہوا تھا. وہ لکھا جی وہ مچھلی پکڑ کے بچی کو دیتے, وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگے. بچی کیا کرتی, پچھو مچھی دریا چ, ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے. جب کافی دیر ہو گئی انہوں نے خیال کیا واہ مچھلیاں ہو گئی ہیں. انہیں مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا ہاں کتنی مچھلیاں ہوئی. وہ کہتی بابا مچھلیاں تو کوئی بھی نہیں. وہ کہا میں نے تو اتنی پکڑ کے دی. انہوں نے کہا میں نے دریا میں واپس پھینک دی. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ اب سننا, جس نے اپنی بچی کو طریقہ علی پاک پڑھایا ہوا تھا. بچی کہتی ہے بابا اور روز صبح ہم سب گھر والوں کو بٹھا کے یہ درس نہیں دیتے کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اس دن اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے, جو اللہ کے ذکر سے. بابا روز ہمیں بٹھا کے بتاتے نہیں اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل. بابا روز ہمیں صبح بٹھا کے بتاتے نہیں اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل. بابا آپ روز ہمیں صبح بٹھا کے بتاتے نہیں بیٹا کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا, وہی پرندہ جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. پتر اس رب دی کریمی ہے کہ ویلے پالن ڈے, باقی اتنے کسی نے موقع نہیں دے دیتا ہے. جس دن یہ درخت اللہ کی یاد سے غافل ہوا, پاویں قبرستان چ لگا, پاویں جڈا مرضی پرانا ہے, اللہ کسی کے بھی دل میں ڈال دیں گے پٹو اینو قلعے بناؤ, بالن بناؤ, تندور چ بالو, سانو بھول گیا. ہاں میں حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو, یہ صرف آپ اور میں. اس لیے میرے بزرگ کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ کتنا پیار کرتے ہیں, باقی کسی نے کوئی چانس نہیں. درخت غافل کٹوا دو, جانور غافل چھری چلوا دو, پرندہ غافل پنجرے میں پہنچاؤ اس کو, مچھلی غافل پل میں. انہوں نے کہا بیٹا یہ بات ٹھیک ہے, بالکل سچ کہا, لیکن مچھلیاں کیوں تھوڑ چھڑیاں پانی چ. بچی آگے سے کہتی ہے بابا اس لیے پھینک دی, ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلی جو اللہ کو بھول چکی ہے, کہ وہ مچھلی کھا کے ہم بھی نہ بھول جائیں ہیں. لیکن اسی یہ کیتا چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا نہ, گھڑی نے ایک نہیں 5 بک آواز. جتنے بڑے بیٹھے جتنے بڑے ہو اپنی نسلیں بچائیے یار, اپنی نسلیں بچائیے اپنے ملک کے لیے. کہنے کو تو بہت کچھ ہے, گاہے بگاہے میں کوشش کرتا رہتا ہوں جی, لیکن آج میں پھر وہی آخری ہوں جو وعدہ لے کے میں پھر اٹھن. قرآن والا وعدہ یاد ہے نا, بابے اور آدھے دربار تے کیتا تھا, پھر آخری باری جی انشاءاللہ سارے قرآن سکھائیں گے جی, سارے قرآن سکھائیں گے جی, سارے قرآن سکھائیں گے جی. وما علینا الا البلاغ المبین.